نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اور کتاب ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، حضرت دہلوی حضرات میں سے کسی کی ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب۔ وہ فرماتے ہیں وہ اپنا حج کا سفر اور مشاہدات مدینہ منورہ روضہ اطہر کے اور بیت اللہ شریف کے، اس میں انہوں نے عجیب و غریب اپنے مشاہدات اور تجربات لکھے ہیں۔ ایک بات انہوں نے جو لکھی ہے، فضائل جب لکھے مدینہ منورہ کے، تو وہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شہر کو ہمیشہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام گاہ اللہ نے قرار دے دیا، اور روضہ اطہر اور وجود عالی وہاں موجود ہے، اور جو مٹی وجود اطہر سے مس ہو رہی ہے وہ عرش عظیم سے جنت المعلیٰ سے افضل ترین ہے۔ ایک بات فرماتے ہیں اور بھی ہے، فضائل مدینہ مختلف لکھے ہیں، اور فرماتے ہیں ایک اور بات کی، اللہ کریم نے جب بعثت رسالت اور نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کے لیے آپ کی رفاقت کے لیے لوگ بھی خاص بنائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کبار کی قبور جو ہیں وہ جنت البقیع میں یا احد میں یا مدینہ منورہ کی حدود میں ہیں، تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جہاں سے بندے کے وجود کی اصل مٹی یا خاک لی جاتی ہے پھر تو روئے زمین سے جمع ہوتی رہتی ہے، تو اساس جہاں سے بنیاد لی جاتی ہے وہ اس کا مدفن بنتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ وہ پیاری جگہ ہے جس کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کے وجود کی بنیادی مٹی کثرت سے وہاں سے لی، یعنی اسے فضائل مدینہ میں لکھتے کہ وہ مثالی لوگ تھے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے پیدا فرمائے۔ وہ مثال ہے اس آیت کریمہ کی کہ کھال سے لے کر نیا خانہ دل تک ان کا ہر باڈی سیل۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، جل گیا جی اس کی راکھ ہوا میں اڑ گئی وہ کہاں سے آئے گا، درندے کھا گئے وہ کہاں سے آئے گا، ہوائی جہاز میں جل گیا جہاز پتہ نہیں کہاں کریش ہوا وہ کہاں سے آئے گا۔ ارے نادانو، زندگی میں ہم باڈی سیل جہاں جہاں بکھیرتے ہیں مر کر اتنے نہیں بکھیر سکتے۔ بندہ جہاں جہاں چلتا ہے، جہاں جہاں گزرتا ہے، جہاں جہاں بیٹھتا ہے، جہاں جہاں رہتا ہے، اس کے باڈی سیل مسلسل مر مر کر گرتے جھڑتے رہتے ہیں اور وہ وہیں گرتے رہتے ہیں۔ میں نے روئے زمین کا سفر کیا ہے، میں ایک سفر پر یہاں سے گیا ڈھاکہ سے میں چلا گیا، پہلے تو بنگلہ دیش سارا چٹاگانگ ڈھاکہ تک سارا علاقہ پھر کے دیکھا، پھر وہاں سے جاپان تک چلا گیا، راستے میں وہ کون سا وہاں بھی ٹھہرے، جاپان سے چین چلے گئے، چین سے واپس آئے، افریقہ گئے، وہاں سے واپس آئے، متعدد بار امریکہ اور سارا امریکہ پھر کے دیکھا، سارے ملک میں پھرے، سکنڈینیویا کے سارے ممالک پھرے، برطانیہ سارا کئی بار پھرے۔ تو جہاں جہاں چلتے گئے جہاز میں بھی سیل گرے ہوں گے، بسوں میں بھی گرے ہوں گے، کاروں میں بھی گرے ہوں گے، جہاں رہے وہاں بھی گرے ہوں گے، جہاں جہاں گئے۔ اس کا مطلب ہے زندگی میں باڈی سیل اتنے بکھیر دیے کہ وہ مر کر اتنے نہیں بکھر سکتے۔ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی تو روئے زمین سے آ رہے ہیں۔ ایک بنیاد ایک چٹکی کو اللہ نے بنایا، پھر روئے زمین سے اس کے وجود کے سیل کہیں سے فروٹ کی شکل میں، کہیں سے دوا کی شکل میں، کہیں سے غذا کی شکل میں، کہیں سے گوشت دودھ کی کہاں کہاں سے دنیا سے چیزیں ہم لے کے کھاتے ہیں، کہاں کہاں سے آتی ہیں اور وجود کا حصہ بنتی ہیں۔ اس وجود تک وہ دانہ پہنچتا ہے جس کے باڈی سیل اس میں موجود ہیں اور انہوں نے وجود کا حصہ بننا۔ زندگی میں تو بڑی بڑی تحقیق سے اتنی باریکی سے جمع فرما رہا ہے کہ باپ کھاتا رہتا ہے، اولاد کا حصہ بھی کھاتا ہے، اولاد کا حصہ اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتا، وہ سیل اس کے صلب میں محفوظ ہوتے رہتے۔
ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، ماں غذا کھاتی ہے، اپنا حصہ اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے، بچے کا حصہ تقسیم کر کے اسے دیتا ہے۔ غلطی نہیں ہوتی کہ ماں کا حصہ بچے کو مل جائے، بچے کا ماں کو مل جائے، نہیں۔ اس کے لیے قیامت کو یہ سارے سیل جمع کرنا کہاں مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، مشکلات ساری ہمارے لیے ہیں، اور ہمارے سامنے ایک ہی مشکل ہے، اور ہمارے پاس اختیار بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی اختیار ہے، نہ ہمیں پیدا ہونے پہ اختیار ہے، نہ مرنے پہ، نہ اپنی شکل بنانے پہ، نہ قد بنانے پہ، نہ عمر بڑھانے گھٹانے پہ، نہ صحت بیماری پہ۔ ہمارے پاس اختیار بھی ایک ہے، اور فیصلہ بھی ہمیں ایک ہی کرنا، اور ہماری مشکل بھی یہی ہے کہ کیا ہمیں ان سیلز کو اللہ کے نور سے آشنا کرنا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں لے کے جانا۔ بس یہی اختیار ہے بندے کا۔ ہم قدم قدم پہ فیصلے کرتے ہیں۔ قیامت کو یہ ہوگا کہ اعمال نامہ پکڑا کر حکم دیا جائے گا، اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو اپنے لیے آپ ہی بہترین جج ہے۔ اگر تو نے زندگی میں اطاعت الہی کے فیصلے کیے تھے، آج رحمت الہی تیری منتظر ہے۔ اگر زندگی میں تیرے فیصلے اللہ سے بغاوت پر تھے تو اللہ کے عذاب تیرا حصہ، تیرے فیصلے ہی تجھ پر لاگو ہوں گے۔ ہمارے لیے مشکل صرف ایک ہے، اور عجیب بات ہے، جس کام کا ذمہ اللہ نے لیا ہے ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے، اور جس کا ذمہ اس نے ہم پر ڈالا ہے اسے ہم بھول چکے ہیں۔ ساری عمر ہم روزی کے پیچھے دوڑتے گزار دیتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جس کو میں نے زمین پہ حیات دی ہے اس سے رزق دینا میری ذمہ داری ہے۔ ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کام کرنا عبادت ہے، رزق کے حلال کو تلاش کرنا فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، اسی طرح رزق کے حلال کے لیے محنت کرنا بھی فرض عین ہے، اور وہ بھی عبادت ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، روزی تو وہی نصیب ہوتی ہے جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ کتنے لوگ سارا دن محنت کرتے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ملتا ہے، اور کتنے لوگ نکمے بیٹھے رہتے ہیں اور دونوں وقت اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ملتا ہے۔ روزی تو وہ دیتا ہے، حساب بھی وہ لے گا، کھایا کتنا، شکر کتنا ادا کیا۔ ہمارے پاس ایک ہی فیصلہ ہے، اور یہی مشکل ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اللہ کی یاد کو دل میں بسانا ہے، ہمیں بھی بال سے لے کر کھال، اور کھال سے لے کر نیا خانہ دل تک ہر باڈی سیل کو ذاکر کرنا ہے، یا اللہ سے بغاوت کر کے جینا ہے، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ ہوگا ہمارے سے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہی جو وہ چاہتا ہے، ہمارا فیصلہ خود ہم پر لاگو ہو جائے۔ تو میرے بھائی، اللہ کریم آپ سب کو بامراد کرے۔ یہ رونقیں، یہ محفلیں، یہ محنت، یہ مجاہدہ صرف اس ایک مقصد کے لیے ہے کہ ہر آنے والے کا ہر باڈی سیل ذاکر ہو جائے۔ اور جب یہ ذکر نصیب ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹوٹتا نہیں، نیند تو نیند، پھر یہ موت میں بھی نہیں ٹوٹتا۔ ہر سیل جہاں ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی آواز اٹھتی رہتی ہے۔ اہل اللہ کی قبور کے ذرات بھی ذاکر ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑا اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کی قدر کیجئے، اپنی پوری محنت، پوری یکسوئی کے ساتھ اس ایک مقصد کے حصول پہ مرتکز کر دیجئے۔ اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور تمام احباب حاضر و غائب سب کو بامراد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔